أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پس اس نے سرکشی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، اور ہم نے دیے اس کو خزانے اتنے زیادہ کہ ان کی چابیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تھکا دیتی تھیں ایک مضبوط جماعت کو۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جس وقت کہا اس قارون کو اس کی قوم نے کہ اطراء نہیں، خوش نہ ہو، اکڑ نہیں، بے شک اللہ تعالی اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کر اس خزانے میں، اس مال میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، آخرت کا گھر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول جا اپنے حصے کو دنیا کے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو اس کے بندوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تلاش کر زمین کے اندر فساد کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالی فسادیوں سے محبت نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا قارون بے شک یہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ سارا خزانہ میرا اپنا ہنر ہے، اس کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا یہ قارون جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے اس سے پہلے کئی قوموں کو، کئی امتوں کو ہلاک کیا۔ من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے طاقت میں کئی درجے زیادہ تھیں، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ،
اور نہیں مجرموں سے پوچھا گیا ان کے گناہوں کے بارے میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 78 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلیلیں پیش فرمائی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور انسانوں کی حالات اور دلوں کی باتوں کو جاننے کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فیصلے اللہ ہی کے چلتے ہیں، اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، آنا جانا ہے، فرمایا یہ بھی اختلاف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ دن ہی دن بنا دے تو کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ رات لا سکے، اور اگر اللہ قیامت تک مکمل رات بنا دے تو کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ دن کو لا سکے۔ شاید اب بھی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر سورج بہت کم دیکھا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہاں رات ہی رات رہتی ہے، کتنے عرصے کے بعد وہ سورج کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے۔ اب دیکھیں کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنسدان ہیں، عقلیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر اس رات کے نظام کو بدل نہیں سکے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو نشانیاں تو موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکیں یہ کفار ہیں۔ تو اللہ نے جو قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی کہ ہر امت کے اندر جو نبی مبعوث کیا تھا اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بات پہنچائی تھی، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟
اور جو مجرم ہیں ان سے ہم دلیلیں مانگیں گے، شرک کرنے والوں سے دلیلیں مانگیں گے کہ تم اپنے اس عقیدے پر دلیل لاؤ۔ نبی تمہیں کہتے تھے کہ یہ شرک ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم کہتے تھے کہ نہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس عقیدے پر پایا ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل لاؤ جو دلیل ٹھیک ہو۔ لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی، وہاں پر وہ بھی مان لیں گے کہ ہم غلط تھے۔ آج تو نہیں مانتے، دنیا میں نہیں مانتے اور دلیلیں گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو غلط عقیدوں پر، اپنی غلط باطل عقیدے پر استعمال کرتے ہیں۔ جی ختم جو کرتے ہو تم، ختم دلواتے ہو، اس پر دلیل لاؤ۔ جی اللہ نے فرمایا نہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں میں ختم دلوایا، یہاں سے ختم کی دلیل ثابت کر رہے ہیں۔ تو ایسی جو ہے وہ قرآن کی آیات کو اپنے من گھڑت عقیدوں پر دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی لوگ سمجھ جائیں گے، حق جان جائیں گے کہ واقعی ہم غلط تھے۔ اور آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں اسی صورت میں اللہ نے دنیا کی جو ناپائیداری ہے اس کو بیان فرمایا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا یہ چند روزہ ہے اور یہ پھر ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس لیے اس دنیا کے مال جال جاہ و جلال جو ہے اس پر اترانا نہیں ہے، اس پر اکڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اب اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اسی مال اور اسی جائیداد پر اکڑنے والے کا، عبرت کے لیے، تاکہ جو لوگ مال پر اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ واقعہ ہے قارون کا۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل تھا۔ کیا تھا؟ بنی اسرائیل تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون صرف قوم میں سے نہیں تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور قارون کا دادا ایک ہی تھا، بعض نے لکھا ہے خالہ زاد بھائی تھا، تو ان کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ لیکن فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا، سرکشی کی، ایمان نہ لایا۔ کیوں؟ یہ فرعون کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور فرعون اس کو استعمال کرتا تھا اور اس نے اپنا جو ہے وہ ایجنٹ بنایا ہوا تھا، جس طرح اب بھی انگریز پاکستانی کچھ ایجنٹ بنا کے استعمال کرتے ہیں ان کو پاکستانیوں کے خلاف، اسی طرح یہ بھی فرعون کا ایجنٹ تھا۔ اس کو فرعون پیسے دیتا تھا اور یہ بنی اسرائیل سے ٹیکس اکٹھے کیا کرتا تھا۔ تو اس نے، اس کا کام پیسے کا تھا، تو اس نے پیسے کے اندر جو ہے وہ داؤ لگاتے لگاتے اس نے ڈھیر ساری دولت اکٹھی کر لی، مالدار بن گیا۔ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے مالدار بنتے ہیں، انگریز ان کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ پھر جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ چلتے ہیں، ہوتے پاکستانی لیکن پیسے کی وجہ سے، پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح قارون نے بھی
بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ رکھا تھا فرعون کے پاس۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اتنا مال اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا کہ اتنا اس کے پاس مال دولت تھا جو ہم نے اس کو دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں وہ مال دولت ہم نے دیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ کسی کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں، تو اس لیے مال کے مل جانے پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مال کے پیچھے آزمائش ہو، جس طرح کہ قارون کے لیے آزمائش تھا۔ اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی، تھوڑی جی آواز کاٹ کر، خزانوں کی چابیاں بہت مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اولی العصبہ بالعصبۃ اولی القوہ، قوت والی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ آج تو اتنا مال کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے اور وہ اکڑ رہا ہوتا ہے۔ قارون جتنا مال نہیں ہوتا پھر بھی وہ اکڑ رہا ہوتا ہے۔ قارون کے مال کی چابیاں مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور مضبوط ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لا تنوء بالعصبہ اولی القوہ، وہ جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کی وجہ سے تھک جایا کرتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس خزانے کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی ہے تو اس کے خزانے کا کیا حال ہوگا۔ مفسرین نے اس کے خزانے کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ اس کے پاس ڈھیر سارا سونا تھا، اس نے سونے کی چیزیں بنوائی ہوئی تھی، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس خزانہ ڈھیر سارا تھا جو اللہ نے اس سے دیا تھا، لیکن مال کے آ جانے کی وجہ سے اکڑنے لگا، اترانے لگا کہ میرے پاس ڈھیر سارا مال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے چلے گئے، جس طرح باقیوں سے زکوٰۃ وصول ہوتی تھی، اس سے بھی کہ تیرے پاس اتنا خزانہ ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکال اللہ کے نام کے جمع۔ تو یہ آگے سے اکڑنے لگا کہ میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں اللہ کے نام کی کیوں نکالوں، اللہ کا حکم ہے میں کیوں مانوں، یہ میں نے سارا مال اپنے ہنر کی وجہ سے اکٹھا کیا ہے، اللہ نے تھوڑی مجھے دیا، اترانے لگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزامات کے لیے بڑے بڑے حربے استعمال کیے ان کے خلاف۔ ایک دفعہ اس نے ایک عورت خرید لی، اس کو سونے کا تھال دے دیا، سونے کا بڑا تھال دیا اور لالچ دیا کہ میں یہ سونا تجھے دیتا ہوں، تو نے کرنا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خطاب کریں گے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو کر برائی کا الزام لگانا ہے کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے حربے استعمال کیے، لیکن آگے آپ پڑھیں گے اللہ نے اس کو دنسا دیا تھا مال کے ساتھ ہی، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی اترائے، تو اس لیے اللہ مال دے کر آزماتے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ مفاتیحہ، یہ مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے، یہ مفتاح کی بھی جمع ہو سکتی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، ایک مفتاح ایک مفتاح، زبر زیر کا فرق ہے، لیکن زبر زیر کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گیا۔ مفتاح کہتے ہیں خزانے، مفتاح کسے کہتے ہیں؟ خزانہ۔
مفتاح کہتے ہیں چابی کو، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ جماعت خزانے اٹھاتی تھی یا وہ جماعت مفتاح چابیاں اٹھایا کرتی تھی خزانوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی لفظ ایک دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ لیں جی۔ چاچا بشیر کہاں پر یہ لفظ آیا مفاتیح کا؟ بڑا مشہور و معروف لفظ ہے، 7واں پارہ نکالیں جی۔ سورۃ الانعام، بڑا مشہور و معروف لفظ ہے یہ آیت، ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے۔ حوالہ آیت نمبر، کیونکہ اس میں علم غیب کا مسئلہ بیان ہوا ہے جو میں ابھی حوالہ دکھانے لگا ہوں۔ تو جو اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے حوالے کے طور پر یاد ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ صفحہ نمبر 163، صفحہ 163، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59، صفحہ 163۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں، مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں، مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی، ان غیب کے خزانوں کی چابیوں کو نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ اب دیکھیں وہ میں نے کہا تھا نا یہ مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے، یہ مفتاح کی بھی، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر مفتاح ہو نا خزانے تو اس کا مطلب ہے یعنی غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یا دوسرا مفتاح چابیاں، اس کا مطلب ہوگا غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تم کہتے ہو کہ ولیوں کے پاس، نبیوں کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غیب کے خزانے تو دور کی بات ہے، میں نے ان کے غیب کے خزانوں کی جو تالے لگائے ہوئے ہیں ان کی چابیاں کہاں رکھی ہیں، ولیوں کو یہ بھی نہیں پتا، ولیوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ تم کہتے ہو غیب کے خزانے ان کے پاس ہیں، میں کہتا ہوں کہ غیب کے خزانوں کے تالے جو ہیں ان کی چابیاں میں نے کہاں چھپا رکھی ہیں، ولیوں کو، نبیوں کو اس بات کا علم بھی نہیں۔ تو غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ حوالہ یاد رکھیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر کیا ہے؟ 59۔ کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں جی ساڑھے پیر صاحب بھی غیب جان دیں، ساڑھے پیر صاحب نو پتہ ہوندہ ہے کہ آج مرید نے گھر دے اندر کی پکایا ہے، اس کو بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ولیوں نبیوں کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ تو کہاں سے پھر اپنی بات کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے۔ اس کی قوم نے اس کو کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، غریب، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس پر اطراء نہیں، اکڑ نہیں، کیونکہ اللہ کو اکڑنا پسند ہی نہیں ہے۔ اترانے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے نہ اکڑ۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہاں جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس میں سے دار آخرت تلاش کر، اللہ کا آخرت کا جو گھر ہے وہ تلاش کر، اصل وہ ہے، یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول نہیں، دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول نہیں۔ مفسرین نے اس کی یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے
اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا 3 طرح کا تیرا مال ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا مال تیرا ہے۔ نمبر 1، جو تو نے کھایا ہضم کر لیا، یہ تیرا مال تھا۔ نمبر 2، تو نے سلوا کر پہن لیا اور اسے پہن کر وہ سیدھا کر کے اتار دیا، یہ تیرا مال ہے۔ نمبر 3، تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے اسے جمع کر لیا، خزانہ جو ہے وہ بنا لیا آخرت کے لیے، یہ تیرا مال ہے۔ یہ 3 طرح کا مال تیرا ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں۔ مرنے کے بعد جو تجھے کفن نصیب ہوتا ہے تو اس کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال ہے۔ مال کے پیچھے جناب عدالتیں بھری ہوئی ہیں، مال کے پیچھے جو ہے وہ کاغذات لے کر دوڑ رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ہمارا مال ہمارا مال۔ او میرے بھائیوں، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، اپنی جان خرچ کی ہے، وقت خرچ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مال جب آپ کے حصے میں کنورٹ ہو جائے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے، ساتھ ہی آپ کے موت کے بھی فیصلے ہو جائیں، تو وہ مال کہاں گیا؟ کس نے وہ کھایا؟ آپ کو تو وہ نصیب بھی نہیں ہوا، نصیب بھی نہیں ہوا۔ اس لیے مال کے پیچھے نہ بھاگیں، اصل آخرت کا گھر ہے، اس کے لیے کچھ بنا لیں۔ جتنا وقت مال کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں نا مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کے لیے بنا لیں تاکہ وہ اچھا ہو جائے۔ یہی قارون کو بھی اس کی قوم نے کہا تھا کہ اپنے آخرت کے گھر کو کچھ بنا لے، لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور کہنے لگی قوم اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے جس طرح تیرے اوپر احسان کیا مال دے کر، اس طرح تو لوگوں پر احسان کر، جو غرباء ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان پر مال خرچ کر، ان کو کھلا، ان کو پلا۔ جس طرح وہ قارون تھا، اسی طرح آج بھی کئی قارون ہیں، آج بھی کئی قارون ہیں جن کے بینک دولت بھرے ہوئے ہیں، لیکن جمع کرنے کی پڑی ہے، اور آ جائے اور آ جائے ہیں۔ جس طرح قیامت والے دن جہنم کہے گی نا، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گی اور آ جائے، اور یا اللہ میرے اندر اور جہنمی پھینکے، ابھی بھی خوش نہیں ہوں۔ اسی طرح آج بھی جو قارون ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بینک ابھی تک بھرے نہیں ہیں، اور مال اکٹھا ہو جائے، جس طرح کہ ہمارے حکمران اس دور کے سب سے بڑے قارون ہیں ہمارے حکمران، بینک دولت بھرے ہوئے لیکن ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں رج رہی، ان کی آنکھیں نہیں بھر رہی ہیں، ابھی کہتے ہیں اور آئے اور آئے، غریب عوام مر جائے، لیکن اس کے ٹیکس، اس کا سارا کچھ۔ قارون بھی ٹیکس اکٹھے کیا کرتا تھا، ٹیکس اکٹھے کر کر کے مالدار بن گیا، اور آج ہمارے حکمران بھی ٹیکس اکٹھے کر کر کے مالدار بن گئے، لیکن ابھی بھی راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جس طرح قارون کا نتیجہ اور انجام ہوا ہے، اسی طرح قارون کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی انجام ہوتا ہے۔ پرویز مشرف تھا نا، دین والوں کی بڑی مخالفت اس نے کی، بڑا اس نے مال اکٹھا کیا، باہر ممالک میں اس نے اپنی جو ہے وہ جائیداد بنائی، لیکن مرا کیسے پتہ آپ کو ہے؟ کتنا اس کا انجام برا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے ایسی بیماری لگی تھی جس کا علاج ہی کوئی نہیں تھا، اس بیماری میں وہ تکلیف اٹھا اٹھا کر مر گیا۔ وہ دولت، وہ پیسہ، وہ مال جو اس نے جمع کیا ہے، وہ اس کے کام آیا ہے؟ نہیں آیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا، اور دنیا امتحان کا گھر ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال لوگوں نے اس کو کہا کہ تو اللہ کے جس طرح تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر،
اور زمین میں فساد نہ کر۔ اسے سمجھ نہیں آئی، کہنے لگا کہ میں کیوں نہ کروں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جتنا مال ہے یہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے آیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اللہ فرماتے ہیں کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم ابراہیم، اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، قارون تو ان کی ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انہیں بھی اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ قارون کس باغ کی مولی ہے؟ اس لیے قارون کو سمجھ نہیں آتی، من ہوا اشد منہم قوہ، وہ اس سے زور میں، اس سے طاقت میں کئی درجے زیادہ تھی، واکثر جمعا، اور ان کے ساتھ فوجیں بھی بڑی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں گیا، یہ بھی نہیں پوچھا گیا بھی تم نے یہ گناہ کیوں کیا، کیونکہ اللہ کو تو علم تھا نا، اللہ کو تو علم ہے کون کیا کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کے تو علم میں ہر چیز موجود ہے، لکھی پڑی ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پوچھے اللہ نے اٹھایا اور غرق کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ نے ان کے حالات، ان کے واقعات قرآن میں بیان کی، آپ نے پڑھے کس طرح اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جیسا کہ نبیوں نے زندگی گزاری، اللہ والوں نے زندگی گزاری، اسی طرح عاجز ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور نماز ہمیں یہی سبق دیتی ہے، نماز ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا ہو نا، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ناک زمین پر میرے سامنے رگڑ، اور اللہ نے نماز میں سجدہ اسی لیے رکھا ہے کہ اپنی ناک میرے سامنے زمین پر رگڑو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل چیز عاجزی ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور تکبر صرف اللہ کو جچتا ہے، تمہیں صرف عاجزی جچتی ہے، اس لیے اللہ نے نماز میں سجدہ رکھا ہے کہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تکبر ہمارے لائق نہیں ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔